حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی وصیت۔ زخم کاری تھا اور ایک عام آدمی بھی اب سمجھنے لگا تھا کہ بچنا شاید ممکن نہ ہو۔ ایسے وقت میں اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی آ جاتی مگر پھر سنبھل جاتے۔ اگر کوئی معمولی آدمی ہوتا تو دل چھوڑ بیٹھتا، مگر یہاں تو عزم و ہمت کا ایک فلک بوس پہاڑ ہے۔ ایسا شخص ہے جس کی ساری زندگی تلوار کے سائے میں گزر گئی۔ وہ ہر وقت موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا، لیکن موت اس سے آنکھیں ملانے سے گھبراتی تھی۔ اب وہ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر طبیعت میں سکینت و وقار ہے۔ سینہ بے کین و علم و معرفت کے انوار سے منور ہے۔ اپنے خالق و مالک سے ملنے کا شوق کشاں کشاں موت کی وادیوں کی طرف لیے جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں یہ فکر نہیں کہ میری اولاد میرے بعد کھائے گی کیا، رہے گی کہاں، اسے زندگی کی آسائشیں میسر آئیں گی کہ نہیں، بلکہ فکر صرف اس بات کی کہ میری اولاد میرے بعد جادہ مستقیم پر قائم رہے گی یا نہیں۔ آنکھیں کھولیں اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے بیٹو، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ابن ملجم کی تلوار نے ایسا زخم لگایا کہ میری داڑھی خون آلود ہو چکی ہے۔ کان لگا کر میری نصیحت سنو اور میری نصیحت کو ساری زندگی حرز جام بنائے رکھنا۔ خلوت و جلوت میں خوف خدا سے اپنے دلوں کو معمور رکھنا، ہر حال میں کلمہ حق بلند رکھنا، دوست اور دشمن سب کے ساتھ انصاف کرنا، خبردار عمل میں کوتاہی نہ کرنا۔ میرے بچوں، ہر شے کے انجام پر نگاہ رکھنا۔ اگر کوئی چیز بظاہر تکلیف دہ ہو لیکن اس کے نتیجے میں جنت ملے، اور کوئی شے بظاہر خوش کن ہو لیکن اس کی انتہا جہنم پر ہو رہی ہو، تو انجام کا خیال کر کے تکلیف برداشت کر لینا، لیکن ہرگز دنیا کی وقتی عافیت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے عذاب کو نہ خریدنا۔ میرے جگر کے ٹکڑوں، جو شخص اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، وہ تو اپنے اصلاح میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا، جو مل جائے اس کا شکر ادا کرنا، جو نہ ملے اس کا غم نہ کرنا۔ جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اس کی اور اس کی اولاد کی حرمت پامال کی جاتی ہے۔ جو شخص اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے آخر کار گمراہ ہو جاتا ہے۔ خبردار، سر غرور کبھی بلند نہ کرنا، کیونکہ مغرور ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ بری جگہ نہ جانا ورنہ تم پر تہمت لگا دی جائے گی۔ علماء کی صحبت اختیار کرنا، تم باوقار ہو جاؤ گے۔ ہر وقت ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا ورنہ تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ گفتگو مختصر اور بروقت کرنا، کیونکہ جو زیادہ کلام کرتا ہے وہ غلطیاں بھی کرتا ہے۔ میرے بچوں، ادب و اخلاق کی وہ ترازو ہے جس پر کسی انسان کو تولا جاتا ہے۔ فقر کی زینت صبر اور غنا کی زینت شکر ہے۔ یاد رکھنا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں اور تقویٰ سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں، توبہ سے بڑھ کر کوئی سفارشی نہیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں۔ سن لو کہ حرص ہر مصیبت کی کنجی اور ہر آفت کا پیش خیمہ ہے۔ جنت کے مقابلے میں ہر نعمت حقیر ہے اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت ہے۔ جنت طلب کرنا، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، کسی بھی حالت میں حرف شکایت زبان پر نہ لانا کہ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اب آواز ڈوب رہی ہے، کلمہ شہادت زبان پر جاری ہے اور اسد اللہ الغالب جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے روح پر فتوح جنت الفردوس کی طرف رواں ہے کہ وہاں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔